دین کو سیکھنا ہے. ہم مسلمان ہیں، تاجر بعد میں، مسلمان پہلے ہیں. تجارت کے مسائل کو سیکھنا ہے، زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، ڈاکٹر ڈاکٹری کے متعلقہ مسائل کو سیکھے، وکیل وکالت سے متعلقہ مسائل کو سیکھے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، جنت اور جہنم کو ماننے والے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اس کو ماننے والے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کھانا کھانے. آپ نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھانا، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. بائیں ہاتھ سے پانی مت پینا، بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے. تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھ رہا ہو اور کیا اعمال کے فضائل کو سن رہا ہو، شوق پیدا ہو رہا ہو، دین کا شوق پیدا ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، نبی کی زندگی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. آج چیزوں کا نفع جانتے ہیں، اعمال کا نفع نہیں جانتے. چیزوں کا شوق ہے، آج اعمال کا شوق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. اب یہ شوق پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے گی. شوق پیدا ہو جائے، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، ایک بدبو اس کے جسم میں پیدا ہوتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں. نفرت ہو جائے جھوٹ سے. جھوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک سڑاند پھیل گئی، بدبو پھیل گئی. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں. نفرت ہو جائے غیبت سے، چغلی سے، نیکی کا شوق آئے، گناہوں سے نفرت آئے. یہ محنت ہے. یہ کیسے ہوگا؟ گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہمارے وزیر صاحب تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا مزدور تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا وکیل تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، اللہ کی بات کو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنیں 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 تاکہ دلوں میں اترے، شوق پیدا ہو اعمال کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا نا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. اب یہ شوق پیدا ہو جائے. مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ
سبحان اللہ العظیم. ہمارا مزدور مزدوری کر رہا اور کیا پڑھ رہا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. گاڑی چلا رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بچے اسکول جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، کیا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شوق پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، فجر، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ فجر پڑھنے جاؤ تو بیوی کہاں پر ہو؟ کہ مصلی پر ہو. اللہ کے نبی فجر پڑھ کر نہیں آئے، اشراق کے بعد نہیں آئے. حدیث کے الفاظ ہیں بعد ان اضحیٰ، چاشت کے بعد. چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی، کم از کم 2.5-3 گھنٹے کے بعد، 2.5-3 گھنٹے کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے نا، حضرت جویریہ اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی تھی. واہ واہ، اتنا لمبا ذکر یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی عظمت ہو، پھر اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا، پھر حلاوت ہوگی، لذت ہوگی، پھر وقت کا احساس نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے پوچھا، دریافت فرمایا، جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ جواب دیا، جی ہاں حضور، میں اس وقت سے اب تک ذکر کر رہی ہوں. اتنا لمبا ذکر. اچھا، اب اللہ کے نبی کو پتا تھا ہم جیسوں نے بھی آنا ہے، ہم نے اتنا لمبا ذکر کوئی نہیں کرنا. تو اللہ کے نبی نے کام آسان کر دیا. میں جویریہ، میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. یہ شوق پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، یہ نہیں کہ 10 دفعہ 100 دفعہ، فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. کون کون حضور کا پڑوس چاہتا ہے؟ لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، جذبہ ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا یہ ہے. لیکن بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت سے کیا پڑھو. اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ روزانہ پڑھے گا نا یہ کثرت میں آ جائے گا. یہ کس میں آ جائے گا؟ اب چھوٹا سا درود شریف بتاؤں آپ کو، چھوٹا سا. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. جیسے گلاب جامن کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے نا، اور گلاب جامن کا نام سن کے منہ میں کیا آتا ہے؟ پانی آتا ہے. تو درود شریف پڑھتے ہوئے کیا ہے؟ مزہ ہے، دل لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، 10 گناہ اس کے بعد، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجے بلند ہو جائیں گے. واہ واہ. ایک عجیب قصہ ہے. ایک صحابی آئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، ذکر کا دعا کا وقت طے کیا ہے، اتنا وقت مجھے ذکر کرنا ہے. جیسے آج وقت ہوتا ہے نا، یہ میرے گھر کا وقت، یہ میرے فلاں کا وقت، یہ جم کا وقت، یہ کلب کا وقت، یہ کھیل کا وقت. ٹھیک ہے بھائی، ذکر کا وقت بھی تو ہو، تلاوت کا وقت بھی تو ہو، مسجد کا وقت بھی تو ہو، قرآن کا وقت بھی تو ہو، تبلیغ کا وقت بھی تو ہو. حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، اس میں سے کتنے وقت میں درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت درود شریف کو دے دیتا ہوں، باقی جو ہے دوسرے اعمال اذکار کرو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. عرض کیا حضور 1/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، باقی 2/3 دوسرے اعمال. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دیتا ہوں، آدھا وقت باقی اذکار. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے.
میں کہا اچھا حضور میں 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، باقی دوسرے اذکار؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں، میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے نا تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا